صدر وقار اور حاضرین، علم و حکمت کی روشنی میں بکھیرنے والے آج کے اس ایوان میں مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے، وہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ جناب سر، انسانی زندگی جود مسلسل اور جرأت رندانہ سے عبارت ہے۔ اس کارزار حیات میں وہی شخص آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے جس کے عزائم میں پہاڑوں کی بلندی ہو، سمندروں کی وسعت ہو، آسمانوں کی اٹھان ہو اور شاہین کی صورت پلٹنے جھپٹنے کا حوصلہ ہو۔ فرد ہو یا قوم، شہری ہو یا دیہاتی، فرد واحد ہو یا ریاست، باوقار زندگی کی نوید انہی کو ملتی ہے جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ اس لیے شاعر مشرق نے فرزندان قوم کو یہ جرأت آزما پیغام دیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر، کن فکا ہے زندگی۔ جناب والا، زمانہ گواہ ہے اسی قوم نے سربلندی حاصل کی جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ قرآن کی ابدی گواہی ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی جدوجہد نہ کرے، اور یہ بھی قرآن کی گواہی ہے کہ انسان کو وہی عطا ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حوادث سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہو، زمانے کو تسخیر کرنے کی قوت رکھتا ہو، وہ گفتار نہیں بلکہ کردار کا بھی غازی ہو، علم کے ساتھ عمل کی تصویر بھی ہو، اس کا عزم آہن پہاڑوں کو چیر کر جوئے شیر نکالنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ سچ پوچھے تو یہی لوگ حاصل حیات ہوتے ہیں، یہ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ سر بیچ کر متاع دل و جاں خریدنا، سودا ہے وہ کہ جس میں خسارہ کوئی نہیں، سودا ہے وہ کہ جس میں خسارہ کوئی نہیں۔ حاضرین محترم، قوموں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے، برپا ہونے والے انقلابات پر غور کیجیے، تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیجیے، ہر جگہ مردان ہمت کی حیات تازہ کی نوید سناتے نظر آتے ہیں۔ عظمت اسلام کے پہلے موڑ سے لے کر تحریک پاکستان تک دیکھیے، ہر مقام پر اصحاب ہمت یہ ایک نیا زمانہ تخلیق کرتے نظر آتے ہیں۔ صدر وقار، دور کیوں جائیں، تحریک پاکستان کے ادوار پر ایک نظر دوڑائیے۔ برطانوی سامراجیت کا کہنا تھا کہ ہم یہاں 1000 برس حکومت کریں گے۔ برطانیہ کے سائے میں پرورش پانے والا ہندو کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان سے 1000 سال کی غلامی کا انتقام لیں گے۔ پنڈت نہرو پکار رہا تھا کہ ہندوستان میں فقط 2 قومیں بستی ہیں، ایک انگریز اور دوسری ہندو۔ ایسے قیامت خیز منظر میں بابائے ملت محمد علی جناح کی ولولہ انگیز صدا ابھری کہ تم دونوں جھوٹے ہو، برطانوی سامراج کو یہاں سے جانا ہے، اور ہندوستان میں تیسری قوم بھی بستی ہے اور وہ ہے مسلمان۔ صدر محترم، میرے قائد کی آواز میں غضب کی تاثیر تھی، ان کے عزم میں تلوار کی کاٹ تھی، ان کی زبان تقدیر کی ترجمان تھی، ان کا حوصلہ پتھروں کا جگر پانی کر رہا تھا۔ قائد اعظم کی آواز ہر مسلمان کے دل میں اتر گئی، خاص طور پر نوجوان ملت نے اپنے قائد کی آواز پر اس طرح لبیک کہا کہ آزادی کا ہراول دستہ بن۔ جناب سر، شاہین صرف جوانوں نے فکر اقبال سے روشنی لی، قائد اعظم کی قیادت سے حوصلہ لیا اور اس طرح آگے بڑھے کہ زمانے نے اپنا رخ بدل دیا، باطل قوتوں نے ہتھیار ڈال دیے، تاریخ نے نیا ورق الٹ دیا اور ہندوستان کے نقشے پر پاکستان ابھر آیا، وہ پاکستان جس کو شوکت تعمیر کہتے ہیں، جسے اقبال کے ہم خواب کی تعبیر کہتے ہیں۔ جوانان وطن کے عزم روشن کا یہ گہوارہ، اسے قائد کے فرمودات کی تاثیر کہتے ہیں۔ صدر وقار، تعلیم و تدریس کی بلند چوٹیوں پر چڑھنے کا مرحلہ ہو، استحکام پاکستان کا معاملہ، ہر جگہ اور ہر مقام پر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ زمانہ فقط پرہمت اقوام کو سلام کرتا ہے۔ پاکستان کا حصول ایک معجزہ تھا، اب اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ ہماری سرحدوں پر ہندو سامراجیت کا عفریت اب پھر پھنکار رہا ہے، لاکھوں دیوتاؤں کو ماننے والے ہندو کو بڑی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، مگر ہماری حقیقی قوت خدائے واحد پر ایمان ہے۔ ہم باطل سے ہراساں نہیں، ہم اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے،
وہ کیا تھا زور حیدر فکر بوزر صدق سنمان۔ جناب والا، اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا ایک معجزہ اس وقت رونما ہوا جب چاکی کی پہاڑیوں سے 6 ایٹم بموں نے پاکستان کے استحکام کی بنیاد رکھ دی اور محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان تاریخ میں حیات دوام پا گئے۔ ہاتھوں میں قوت، دلوں میں ایمان کی روشنی، آنکھوں میں عشق رسول کا جمال اور قدموں میں زمانے کو تسخیر کرنے کی قوت ہو تو کامیابی ہمیشہ قدموں کو چوم سکتی ہے۔ صدر محترم، میں عرض پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے جیسے کروڑوں فرزندان توحید عرض پاکستان کو سربلند رکھنے کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے رکنا نہیں بلکہ آگے بڑھتے جانا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، جہالت کی تاریکیوں کا کافور کرنے کے لیے، علم و حکمت کے نور کو عام کرنے کے لیے اور دنیا کی ہر عظمت پاکستان کے نام سے وابستہ کرنے کے لیے میں ارض پاک کے اور دنیا کی ہر عظمت پاکستان کے نام سے وابستہ کرنے کے لیے میں ارض پاک کے حوالے سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔